دوسری بات جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منفرد ہیں وہ ہے معراج شریف کا واقعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ روایات میں آتا ہے، بخاری مسلم وغیرہ تمام معتمد کتب حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، براق کو باہر کھڑا کیا، اندر تشریف لائے اور عرض کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ آپ اسراء اور معراج کے لیے تشریف لے چلیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور بستر سے اٹھ کے براق پہ آئے. براق پہ بیٹھ کر جبریل علیہ السلام بیت المقدس آئے. وہاں جب تک پہنچے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تمام کے تمام، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک سارے کے سارے صف باندھے کھڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر امامت کروائی، ان کو نماز پڑھائی اور اللہ تعالیٰ نے عملاً تمام انبیاء کرام کو دکھا دیا کہ یہ تمہارے امام ہیں، یہ تمہارے سردار ہیں، تمہارے امام ہیں. ان سے امامت کروائی بیت المقدس میں. پھر اس کے بعد وہاں سے پہلے آسمان پہ گئے. پہلے آسمان کی پوری سیر کی. آسمان کتنا بڑا ہے، کتنی دیر اس میں لگی ہوگی. پھر دوسرے آسمان پہ گئے، اس کی سیر کی. تیسرے آسمان پہ گئے، چوتھے پہ گئے، پانچویں پہ گئے، چھٹے پہ، حتیٰ کہ ساتویں آسمان پہ گئے. اس کی بھی پوری تفصیل سے سیر کی، معائنہ کیا. عالم الغیب کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا. پھر جہنم کو دیکھا، جنت میں گئے، حضرت عمر کی محل کو دیکھا، حضرت بلال کو دیکھا اور جو تھے وہاں جنت کے نظارے دیکھے. کتنی دیر وہاں رہے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مدت دراز تک وہاں رہے، معائنہ کرتے رہے، مشاہدہ کرتے رہے، دیکھتے رہے. اس کے بعد جب وہاں سے بھی نکلے تو حضرت جبرائیل السلام نے اشارہ کیا کہ ادھر سدرۃ المنتہا ہے، اب آپ تشریف لے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی ساتھ چلو، شروع سے چل رہے ہو ساتھ. تو حضرت جبرائیل السلام نے عرض کی کہ نہیں، میری ہمت نہیں، اگر میں چلوں گا تو میرے سارے پر جل جائیں گے. یہ آپ ہی کا مقام ہے، وہاں سدرۃ المنتہا کی طرف آپ ہی جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا. میں جاؤں گا تو میں بالکل جل کے راکھ ہو جاؤں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے. پھر وہاں کیا ہوا یہ اللہ ہی جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا. احادیث میں اس کے بارے میں کچھ نہیں آتا، لیکن مدت دراز تک وہاں رہے اور یقیناً ہم کلامی ہوئی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. چونکہ جب واپس آئے ہیں تو غالباً چوتھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا گزری؟ تو انہوں نے سب باتیں تو نہیں بتانی تھی، تو راز نیاز کی باتیں تھیں. یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کے لیے تحفہ دیا ہے. کیا تحفہ دیا ہے؟ روزانہ 50 نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی امت پہ تجربہ کر چکا ہوں، یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں. تم واپس جاؤ اپنے رب کے پاس اور ان سے درخواست کرو کہ اس کو کم کریں. 50 تو بہت زیادہ ہے. تو احادیث میں جو آتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 دفعہ واپس گئے اور آئے. ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی. پھر آئے حضرت موسیٰ نے کہا یہ 45 بھی بہت زیادہ ہے، نہیں ادا کر سکے گی تمہاری امت. پھر گئے واپس، پھر اللہ نے 5 اور کم کر دی. پھر گئے واپس، پھر 5 اور کم کر دی. اسی طرح 5 5 5 کم کرتے کرتے حتیٰ کہ جب آخری بار گئے ہیں اور اللہ نے پھر کہا کہ اچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 رہ گئیں، اب 10 تھیں اس سے پہلے، اب 5 اور کم کی 5 رہ گئیں. اور یہ فرمایا کہ دیکھو میرے ہاں جو کہا جاتا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. میں نے تمہیں شروع میں کہا تھا 50 نمازیں، تو اب تم نے 5 کرانی اپنی امت پہ شفقت کرتے ہوئے، تو میں نے منظور کر لی کہ 5، لیکن ثواب اس کا 50 کا ہی ملے گا. جو میں نے پہلے 50 کہا تھا ثواب 50 ہی کا ملے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ اللہ کے دربار میں گئے آئے، درخواست کی اپنی امت کے لیے کہ میری امت اسے برداشت نہیں کر سکے گی، تو ان پہ ترس کھا کر شفقت فرما کر ہمارے اوپر، تک ان کو پھر 5 نمازیں کروایا. اب اس کے بعد جب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بات مانیے، جائیے، یہ بھی مشکل ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس سے پہلے نہیں کہی تھی یہ بات۔ 5 جب رہ گئی تب اللہ نے یہ بات فرمائی کہ میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے، جو 50 میں نے کہے تھے انہی 50 کا ثواب ملے گا، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اشارے بھی سمجھے جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب ٹھیک نہیں ہے جانا، اب بے ادبی ہوگی جانا۔ اللہ نے جب فرما دیا تو بس یہی کافی۔ پھر وہ 5 نمازوں کا ہدیہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صاحب لے کر آئے کمرے میں تو خود تو چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پہ آئے تو جب جاتے وقت جب اٹھے تھے تو بستر کی گرمی ہوتی ہے آدمی کے سونے سے، وہ گرمی ابھی تک باقی تھی، گویا ایک لمحہ بھی نہیں ہوا حضور، اور اتنے اللہ نے ساری کائنات کا نظام وہیں کھڑا کر دیا، ساری کائنات کا نظام وہیں کھڑا کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اسراء گئے، معراج ہوا، ایک ایک آسمان کا مشاہدہ معائنہ ہوا، جہنم جنت کا مشاہدہ معائنہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں گئے، ہم کلامی ہوئی، کتنی مدت ہوئی، کتنے سال ہوئی اللہ جانے، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا، حدیث میں کچھ نہیں آتا اس کے بارے میں کہ کتنی مدت وہاں لگی۔ بہرحال جب آئے ہیں تو وہ بستر کی گرمی ابھی تک باقی تھی۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول صبح اٹھے تو کفار کو جا کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا کہ بیت المقدس گئے، پھر پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، 7 آسمانوں پہ، پھر جنت اور جہنم، اور اللہ سے ہم کلامی ہوئی۔ کفار تو چونکہ شروع سے ہی معاند تھے، ضدی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نور لے کر آئے تھے اسے بجھانا چاہتے تھے اپنی پھونکوں سے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ کافر چاہتے ہیں کہ جس نور کو آپ لے کر آئے ہیں اسے یہ اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں یہ نور پھیلا کر چھوڑوں گا، چاہے کفار خوش ہوں یا نہ خوش ہوں، ولو کرہ الکافر۔ تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھو جی آسمان کی باتیں تو ہم نہیں جانتے، لیکن ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ بیت المقدس ہم نے دیکھا ہے، آپ کہتے ہیں بیت المقدس گئے، اس کے بعد آپ آسمانوں پہ گئے، تو آپ بیت المقدس کی نشانیاں ہمیں بتائیے، دائیں طرف کتنے ستون ہیں، بائیں طرف کتنے ستون ہیں، اس دروازے سے داخل ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے وہاں نماز پڑھانے کے لیے، جب آدمی کسی کے گھر میں جاتا ہے تو وہاں ستون تھوڑا گنتا ہے جا کر، تو جس مقصد کے لیے جاتا ہے وہ مقصد حاصل ہونا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو سامنے منکشف کر دی۔ جو سوال وہ کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا بعین ہی وہاں دیکھ کر ان کو جواب دیتے رہے کہ فلاں طرف اتنے ستون ہیں، اس ستون کا رنگ یہ ہے، اس کا انداز یہ ہے، فلاں طرف اتنے ستون ہیں، فلاں طرف اتنے دروازے ہیں، فلاں طرف اتنی کھڑکیاں ہیں، ہر چیز تفصیل سے بتائی، کیونکہ اللہ نے سامنے کر دیا تھا، منکشف فرما دیا۔ اس کے بعد یہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی یہ بات تو اب جھٹلا بھی نہیں سکتے تھے، ورنہ خود جھوٹے ہوتے، کیونکہ بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح بتا رہے تھے۔ پھر انہیں سوجی کہ حضرت ابوبکر صدیق ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں، تو چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کے پاس گئے اور کہا جا کر اے ابوبکر تم بڑے عقل مند آدمی ہو، سمجھدار آدمی ہو، ماشاءاللہ، اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ رات میں مکے میں ہی تھا اور اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، اس کے بعد کوئی شخص آیا مجھے لے کر گیا بیت المقدس، اور میں نے بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھی، پھر آسمانوں پہ گیا، پھر دوسرے آسمان پہ گیا، تیسرے پہ، 7 آسمانوں کو معائنہ کیا، مشاہدہ کیا، جہنم دیکھی، جنت دیکھی، اللہ سے ہم کلام ملا، کیا یہ بات مانو گے؟ ابھی سمجھ میں تو نہیں آتی یہ بات۔ اور پھر وہ کہے کہ یہ رات ہی رات میں یہ بات ہوگی اور میں رات یہیں سویا آ کر کے اتنی سی دیر میں، ابھی سمجھ میں تو نہیں آتی بات۔ وہ اب یہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا اچھا پھر وہ تمہارے دوست جو ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں فوراً حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ بدل گیا اور سنجیدگی سے پوچھا او قال ذلک،
کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے خود سنی ہے یہ بات ان سے، ہمارے سامنے کہی ہے۔ تو انہوں نے پھر تصدیق کی کہ حضور نے خود کہی ہے یہ بات، یا تم ادھر ادھر سن کے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے خود کہی ہے یہ بات۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہی ہے تو وہ سچے ہیں، اگر انہوں نے کہی ہے تو وہ سچے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اسی دن سے حضور صدیق کو صدیق کا خطاب ملا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ، یہ دوسرا واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منفرد ہیں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی ہوئی طور پہ، لیکن اللہ کو دیکھ نہیں سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں گئے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، پورے 9 دفعہ گئے آئے۔ ہم کلامی ہوئی، درخواست کی، کمی کرائی، اپنی امت پہ شفقت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک تحفے کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں شریعت کے تمام احکام، دین اسلام شریعت مطہرہ کے تمام احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں بھیجے، لیکن نماز ایک ایسا مبارک حکم ہے کہ اللہ نے اپنے پاس بلا کے وہ عنایت فرمائی اور تحفے کے طور پہ دیا۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ پابندی کے ساتھ اللہ ہم سب کو ہمیشہ 5 نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا واقعہ ہے شفاعت کبریٰ کا۔ جب قیامت قائم ہوگی، ساری مخلوق قبروں سے نکل کر حشر کے میدان میں اکٹھی ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں، تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین، مومنین، مسلمین، کفار، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، سب کے سب اس اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع نہیں فرمائیں گے، جس کی وجہ سے ساری مخلوق پریشان ہے۔ مسلمان بھی پریشان ہوں گے اور کافر بھی پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ سے کوئی حساب کرے، ہمیں چاہے جہنم میں پھینکے، لیکن اس مخمصے سے تو ہم نکلیں کہ پتہ ہی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ الانتظار و اشد من الموت، کسی چیز کا انتظار جو ہوتا ہے یہ موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو اتنا لوگ پریشان ہوں گے، اور لوگوں میں مختلف طبائع کے لوگ ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگ مل کر ایک وفد بنائیں گے، ایک وفد بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور کہیں گے اے حضرت آدم، آپ سب کے باپ ہیں اور آپ کی اولاد ساری پریشان ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر ہے، سب پریشان ہیں، آپ ہی کرم فرمائیں، رحم فرمائیں، اللہ کے نبی ہیں آپ، اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، یہ سب آپ کی اولاد ہیں، تو آپ کا ایک مقام ہے اللہ کے ہاں، آپ اللہ سے عرض کیجئے کہ سب کا حساب کتاب شروع کریں۔ تو حضرت آدم السلام کہ نہیں، آج تو نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی فکر ہے کہ اللہ خیر کرے، کہیں اللہ پھر ناراض نہ ہو جائے، پہلے میں بڑا رویا ہوں اور اللہ کو کس طرح راضی کیا ہے، اللہ پھر کہیں ناراض نہ ہو جائے، آج فیصلے کا دن ہے، آج میری ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ سے کچھ کہوں۔ تو وہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ نہیں، آج میری ہمت نہیں، آج تو نفسی نفسی، آج میری ہمت نہیں ہے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، آج میری ہمت نہیں ہے، آج تو مجھے اپنی فکر ہے کہ اللہ میرے بارے میں کہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، حتیٰ کہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ آج میری مجال نہیں، آج تو بس نفسی نفسی، مجھے اپنا فکر ہے، اللہ میرے حال پہ رحم کرے۔ پھر آخر میں سب مل کر ان کے اشارے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نعم انا لہا، ہاں میں ہی اس کے لیے ہوں، اور پھر آگے بڑھیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں سجدہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے ایسے حمد و ثنا کے الفاظ اور جملے اللہ تعالیٰ مجھے اس سجدے میں سجھائیں گے کہ میں بھی، جن کا مجھے بھی اب پتہ نہیں ہے، لیکن اس وقت اللہ مجھے سجھائیں گے اور میں اللہ کی حمد و تعریف کروں گا اور اللہ سے درخواست کروں گا کہ اللہ کرم فرمائے اپنی مخلوق پہ اور سب کا حساب کتاب۔ حمد و اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک وسل تعطى واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ سجدے سے
بہت تم نے حمد و تعریف کر دی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ تم سر اٹھاؤ، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، اور جس بارے میں شفاعت کرو گے تمہاری شفاعت اور سفارش قبول کی جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تمام انسانوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے، مومنین کے لیے بھی، کفار کے لیے بھی، سب کے لیے، اول و آخر تمام انسانوں کے لیے۔ محسن انسانیت جو کہا جاتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی علماء بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کے لیے سفارش فرمائیں گے، اور وہ مقام محمود ایسا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خصوصیت کے ساتھ منفرد ہیں۔ سارے انبیاء علیہ السلام پیچھے ہٹ جائیں گے، کہیں گے آج ہماری ہمت نہیں، آج تو نفسی نفس، مجھے اپنا فکر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے، سجدہ کریں گے، اللہ فرمائیں گے سر اٹھاؤ اور مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس سے اندازہ کریں یہ چند واقعات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں پیش آئے۔ ویسے تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ تین ایسے ہیں جو کہ منفرد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں، ایک زندگی سے پہلے، ایک پھر اس دنیا کی حیات میں، اور ایک قیامت کے دن۔ اور ایک خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے جو سارے زمانوں پہ محیط ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہر وقت یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ استمراریت پہ دلالت کرتا ہے کہ مستمر شروع سے لے کے آخر تک ہر حال میں اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیا ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ فرشتے جہاں جہاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، لیکن احادیث میں آتا ہے کہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر روضہ شریف میں، قبر مبارک میں مدفون کیا گیا، اور وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہر چیز کو سنتے ہیں، ان کے پاس پہنچتی ہے، تو وہاں قبر مبارک پہ جیسے مسلمان جاتے ہیں اور صلاۃ و سلام حضور کی خدمت بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، فرشتے بھی روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ 70,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پہ جاتے ہیں اور حضور کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک دفعہ آ جاتا ہے اب قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ فرشتے اتنے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پہ اور صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ جا کے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، وہ بھی آ کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو فرشتہ ایک دفعہ آ جاتا ہے اب قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ فرشتے اتنی تعداد میں اتنے ہوتے ہیں، تو فرشتے اور جہاں ہوتے ہیں وہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے ہیں۔ یہ عمل ایسا مبارک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے خاص فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جن کا کام صرف یہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی، پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، بنگلہ دیش میں، ایشیا میں، عرب ملکوں میں، یورپ میں، افریقہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، چین میں، جاپان میں، روس میں، کہیں بھی کوئی شخص بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے وہ درود پہنچاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ فلان ابن فلان نے آپ کو یہ درود بھیجا ہے۔ جو بھی جس اسلوب سے، جس عبارت سے درود بھیجا ہو وہ وہاں پہنچاتا ہے۔ اب اس سے
تو حدیث میں صحیح حدیثوں میں یہ بات آئی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہ خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، دنیا و آخرت کے فائدے ہیں اس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو زیادہ سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجتا ہوگا. کتنا بڑا فائدہ ہے. اور ظاہرہ حضور کے قریب ہوگا تو محروم تو نہیں ہوگا، تو جنت میں بھی ان کے قریب ہوگا. ایسا سب سے قریب منزل اس شخص کی ہوگی جو زیادہ سے زیادہ حضور پہ درود بھیجتا ہوگا. اور دنیا کے بارے میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اوراد وظائف بہت سے فرائض کے علاوہ مختلف چیزیں میں نے، اس میں سے کتنا آپ پہ درود شریف بھیجا کروں؟ حضور نے فرمایا جتنا بھی چاہو. کہ یا رسول اللہ میں 1/4 کر لوں؟ حضور نے کہا 1/4 بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ کر لو، درود شریف زیادہ کر لو تو اچھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں آدھا کر لوں، یعنی آدھے بقیہ اضاف و ورائد کر لوں اور آدھا درود شریف رکھوں. حضور نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں 2/3 کر دوں؟ انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے. تو انہوں نے پھر اخیر میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر یہ جتنے اوراد وظائف ہیں میں سب کو چھوڑ کر آپ پہ درود شریف بھی پڑھتا رہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہاری ہر پریشانی دور فرمائیں گے اور ہر غم سے تمہیں نجات عطا فرمائیں گے. اس لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی شخص کہتا کہ میں پریشان ہوں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ پریشانی، تو حضرت فرماتے کم از کم باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر ایک ہی نشست میں 500 دفعہ درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے. اور یہ مجرب وظیفہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر ثواب اس کا کتنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مختلف احادیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا اس پہ اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کتنی؟ 10 رحمتیں اللہ کی. ہمارے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے اللہ کی تو ایک بھی رحمت بہت ہے. کہا 10 رحمتیں نازل ہوں. اللہ اکبر، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی 10 رحمتیں. اور ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پہ جہاں اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہیں فرشتہ نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے اور 10 گناہ معاف بھی اللہ کر دیتے ہیں اور 10 درجے جنت میں اس کے بلند ہوتے ہیں ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پہ. اللہ اکبر. اگر روزانہ کوئی آدمی 500 یا 1000 مرتبہ پڑھے تو کتنے درجے بلند ہوں گے، کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، کتنی اللہ کی رحمتیں اتریں گی، کتنے گناہ معاف ہوں گے. اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے والے بنیں. اور آخری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک امتیازی چیز کہ بہت سی احادیث صحیحہ میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. کہیں بھی دنیا کے کسی خطے میں بھی کوئی شخص حضور پہ درود و سلام بھیجے تو وہ فرشتہ حضور کو پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ آپ ماشاءاللہ آج کتنے ہیں یہاں؟ 1000 2000 ہوں. مکہ معظمہ میں جمعے کی نماز میں کبھی کبھی 5 لاکھ آدمی ہوتا ہے، کبھی 10 لاکھ بھی ہوتے ہیں، لیکن 5 لاکھ تو کہیں نہیں گئے. یہ بڑے غور کی بات ہے جو میں عرض کرنے والا ہوں. احادیث شریفہ میں آتا ہے صحیح حدیثوں میں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کوئی بھیجتا ہے کہیں سے بھی، چاہے لاہور سے چاہے مکے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے وہ درود پہنچاتے ہیں. تو یہاں تو چلو 1000 2000 آدمی ہیں، یہ تو پھر بھی شاید سمجھ میں آ جائے، لیکن اس کو غور کریں. یہاں ماشاءاللہ آپ لوگ سب درود شریف پڑھ رہے تھے، اللہ قبول فرمائے، اللہ اپنے فضل سے سب کا قبول فرمائے. تو فرشتے سب کی طرف سے جا کے لے جاتے ہوں گے نا، یا باری باری؟ سوچیں ذرا اس بات کو. فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ 1000 آدمی 2000 آدمی جو ہیں ان کا درود جب لے جاتے ہوں گے تو وہ تو سب کا لے جاتے ہوں گے نا، ہر ایک کا نام بھی بتاتے ہوں گے. تو حضور سمجھتے کیسے ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. یہ چلو یہ تو 1000 2000 آدمی ہیں، اور مکے میں بعض نمازوں میں جمعے کی نمازوں میں 5 لاکھ آدمی ہوتے ہیں، کبھی 10 لاکھ آدمی ہوتے ہیں. چلو 5 لاکھ تو کہیں نہیں گئے نا،
5 لاکھ آدمی جب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نماز میں یقیناً پڑھتے ہوں گے، وہ درود شریف حضور کو وہ پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سمجھتے ہیں 5 لاکھ آدمی کے نام بھی، ان کے ماں باپ، ان کے باپ کے نام بھی، اور درود شریف کا صیغہ بھی؟ یہ ہماری عقل سے اونچی بات ہے، لیکن ہے بات پکی، کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں، یہ پکی بات ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی مبالغہ آرائی ہے، کوئی اطراء ہے، لیکن یہ غور کرنے کی بات ہے، ہمیں سمجھ میں تو نہیں آئے گی، لیکن حضور کا مقام سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے ہاں کتنا اونچا مقام ہے۔ جیسے اللہ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کا نظام روک دیا تھا حضور کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ہر نظام کو وسیع بھی کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل، فکر، سوچ، سمجھ، علم کو اللہ وسیع بھی کر سکتے ہیں کہ ایک 5 لاکھ آدمی کا درود یکمشت حضور کو پہنچے اور حضور سمجھ بھی لیں اور حضور کو خبر بھی ہو جائے اور اس کو جواب بھی دیں۔ تو حدیثوں میں آتا ہے نا، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، کوئی استنباط نہیں ہے، تو صاف صاف حدیثوں میں آتا ہے۔ ان ذرا سی غور کرنے کی بات ہے۔ یہاں آپ 1000 2000 آدمی ہیں، آپ نے درود شریف پڑھا، کتنا لگاتار پڑھا ماشاءاللہ، ہر آدمی سامنے ڈھیر گٹھلیوں کا لگ گیا، تو حضور کو پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ وہ درود شریف پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ نام ہر ایک کا نام لے کے پہنچا۔